السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کے کچھ حصے کی قرأت اس سے پہلے سبق میں ہو چکی ہے۔ ہم لوگ سبق ایک اچھی دکان کا پارٹ 1 پڑھ رہے تھے۔ اس میں دکان کے فیل ہو جانے کے کچھ اسباب بتائے گئے ہیں، جن کے 4 اسباب ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ 5واں سبب کیا ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، بہت سے تاجر پیشہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود سود خوری میں مبتلا ہیں۔ جہاں کسی غریب حاجت مند کو دیکھا اور فوراً اس پر داو پیچ چلا کر سودی جال ڈال دیا، پھر وہ غریب بری طرح پھنس جاتا ہے۔ اگر اس نے 100 روپیہ سود پر لیا ہے تو ہر سال اس کی کافی رقم بن جاتی ہے، اور وہ اگر اسے ادا نہیں کر پاتا تو پھر سود در سود چالو ہو جاتا ہے۔ بچوں، یاد رکھو، اسلام میں سود بیاج کو بہت ہی سخت گناہ بتلایا گیا ہے۔ سود خوروں کو قیامت کے دن سخت سزائیں ملیں گی، اور وہ اللہ کے دربار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بڑی ذلت و خواری کے ساتھ دھتکار دیے جائیں گے اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پس سود بیاج لینا دینا مرد مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی ذہن کو اس طرف نہ لگانا کہ سود خوری کا دھندا کرو یا کسی دوسرے کو سود دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود جس طرح لینا حرام ہے، اسی طرح دینا بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں جس طرح سودی کاروبار کرنے والوں پر لعنت آئی ہے، اسی طرح اس کے منشیوں، مددگاروں، گواہوں وغیرہ وغیرہ کو بھی ملعون قرار دیا گیا ہے۔ بچوں، تجارت ایک بہترین کام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، تاجر کے سر پر تاج ہے۔ پس بڑے ہو کر اچھے، عمدہ، دیانتدار، سچائی پسند اور امانت دار دکاندار بننا، پھر آپ کی دکان کو ایک اچھی دکان کہا جا سکے گا۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ اچھی طرح سے جان گئے ہیں کہ کتاب کے فاضل مرتب ہر سبق کے اندر آنے والے کچھ مشکل الفاظ کے معانی بھی لکھتے ہیں۔ اس سبق کے بھی کچھ مشکل لفظوں کے معنی انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ پہلے میں ان لفظوں کے معنی پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں
اور اس کے بعد انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد سبق میں جو دوسرے مشکل لفظ ہیں انہیں اور ان کے معانی کو بورڈ پر لکھا جائے گا، آپ انہیں بھی نوٹ کر کے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے عنوان۔ عنوان کا معنی ہے مضمون کی سرخی۔ دوسرا لفظ ہے ترش روئی۔ ترش روئی کے معنی بدخلقی۔ سخت گوئی۔ سخت گوئی کا معنی ہے ناراضگی سے بات کرنا۔ طیش۔ طیش کے معنی غصہ۔ سود۔ سود وہ رقم جو نقد روپیہ کسی کو بطور قرض دے کر اس پر فالتو لی جائے۔ اب میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں۔ بورڈ پر اس سبق کے دوسرے مشکل الفاظ کے معنی لکھے جائیں گے۔ طلبہ اور طالبات کو چاہیے کہ وہ اپنی کاپی اور قلم نکال لیں اور جن لفظوں کے معنی بورڈ پر لکھے جا رہے ہیں انہیں اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور بعد میں انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ دیانت۔ دیانت کے معنی ایمانداری۔ لعنت۔ لعنت کے معنی دھتکار، پھٹکار۔ زینت۔ اس کا معنی ہے آرائش۔ مصروف۔ مصروف معنی مشغول، کام میں لگا ہوا۔ کار۔ کار معنی کام۔ کار معنی کام۔ سلیقہ۔ سلیقہ کے معنی ہنر۔ ٹیپ ٹاپ۔ ٹیپ ٹاپ کے معنی خوبصورتی، حسن۔ دغا بازی۔ دغا بازی معنی دھوکہ دینا۔ دغا باز کے معنی دھوکہ دینے والا۔ گاہک۔ گاہک کے معنی خریدار۔ ترش رو۔ ترش رو کے معنی بدخلق، بد مزاج۔ سود خور۔
سود خور کے معنی سود کھانے والا. خواری، خواری کے معنی رسوائی. اس سبق میں جو مشکل الفاظ تھے وہ بورڈ پر لکھے جا چکے ہیں. طلباء اور طالبات سے پوری امید ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی کاپیوں پر ان لفظوں کو اور ان کے معانی کو لکھ لیا ہوگا اور یہ آئندہ ان لفظوں کے معانی کو اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کر لیں گے. اب ہم اس سبق کے متعلق دیے گئے سوالوں کی طرف چلتے ہیں. ان سوالوں کے جوابات بھی ایک ایک کر کے بورڈ پر لکھے جائیں گے. طلبہ کو چاہیے کہ وہ انہیں بھی اپنی کاپیوں پر اچھی طرح سے نوٹ کریں اور انہیں یاد بھی کریں تاکہ امتحان میں ان کے کام آئے. اس سبق کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 1. اچھی دکان کس کو کہا جا سکتا ہے؟ اچھی دکان کس کو کہا جا سکتا ہے؟ جواب نمبر 1. اچھی دکان اس دکان کو کہہ سکتے ہیں جس میں موجود چیزیں بڑے سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہوں. اس میں کام کرنے والے لوگ پھرتیلے اور چاقو چوبند لیکن ان سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اس دکان کا مالک اور اس میں کام کرنے والے لوگ ایماندار اور خوش اخلاق ہوں. وہ اپنے تمام گراہکوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئیں اور ہر حال میں ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں.
سوال نمبر 2، دکاندار جس کا کاروبار فیل ہو جائے، دکاندار جس کا کاروبار فیل ہو جائے، اس کی کچھ وجوہات بیان کرو۔ جواب نمبر 2، دکاندار جس کا کاروبار فیل ہو جائے، اس کے کچھ اسباب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو دکاندار کم تولنے اور کم ماپنے کی بری عادت میں گرفتار ہو۔ نمبر 2، جو دکاندار جھوٹ بولنے اور دغا بازی کرنے کا عادی ہو۔ نمبر 3، جو دکاندار گراہکوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے نہ پیش آئے اور ان سے بدمزاجی سے گفتگو کرے۔ نمبر 4، جو دکاندار سودی لین دین کرے۔ سوال نمبر 3، تاجر کے سر پر تاج ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب نمبر 3، تاجر کے سر پر تاج ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو تاجر سچائی، ایمانداری اور خوش اخلاقی کے ساتھ تجارت کرے گا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ وہ ایک عادل بادشاہ کی طرح اپنے گراہکوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب رہے گا۔ اپنے گراہکوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب رہے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔